بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ اس معاملے میں پریشان ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ بہت ہو چکا ہے، قرضہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک معاملے میں ہم اگر کسی سے قرض لے کر وہ معاملہ پورا کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کے لیے لینا پڑتا ہے۔ پہلا ختم نہیں ہوتا، اوپر سے دوسرا لینا پڑتا ہے۔ اب وہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، تیسرا کوئی کام نکل آتا ہے۔ اس طرح ہم بڑے پریشان ہیں، دن بدن قرضہ بڑھتا ہی ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کم کریں اور وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ٹینشن ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے بندے کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتا کہ میں اس کے قرضے کا انتظام کروں گا، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ ان کی اولاد میں سے کوئی کہتا، رشتہ داروں میں سے کہتا، کوئی جان پہچان والوں میں سے ذمہ داری لے لیتا، پھر نماز جنازہ پڑھاتے۔ تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، اور اب بھی لوگ پریشان ہیں اس معاملے میں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک آدمی آیا یہی پریشانی لے کر کہ میں تو قرضے میں اتنا ڈوب چکا ہوں، وہ قرضہ ختم ہی نہیں ہونے کا نام لیتا۔ میرے معاملات جو جائز قسم کے ہیں، آپ کو پتہ وہ تو سادہ سا دور تھا، کوئی ناجائز کام تو کرتے نہیں تھے اس وقت۔ آج کے دور کی طرح تو نہیں تھا کہ ہماری آرائش کے لیے، زیب و زینت کے لیے جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ چیزیں تو نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس دور اور ان حالات کے مطابق وہ بڑا شدید پریشان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ یہ کتنا طاقتور ہوگا، کتنا کامیاب ہوگا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی کامیابی۔ اب ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم یقین سے کرتے نہیں، ہماری کمزوری یہ ہے۔ یہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یقین نہیں ہے ہمارے پختہ۔ ویسے تو منہ سے تو سب کہتے ہیں بھائی یقین ہے، تبھی تو ہم نے یہ آپ سے پوچھا، آپ سے مشورہ کیا، زبان سے کہتے ہیں، لیکن اس بات کو دل میں نہیں اتارتے۔ دل سے یقین سے یہ کرنا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بتایا ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا، پورے یقین سے کریں تو کام نہ ہو۔ تو وہ بڑے خوش ہوا آدمی، کہنے لگا آپ بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توجہ سے سن، اگر تو نے یہ وظیفہ پورے یقین سے کیا، پہاڑوں کے برابر قرضہ ہوگا تب بھی اتر جائے گا، ریت کے ذرات کے برابر قرضہ ہوگا تب بھی اتر جائے گا، درخت کے پتوں کے برابر قرضہ ہوگا، یا سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر، یا بارش کے پانی کے قطروں کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اتر جائے گا۔ تیرا قرضہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے تب بھی اتر جائے گا۔ اتنا ہوتا نہیں ہے کسی کا، اتنا کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں یقین کی، یقین ایسا کر لینا ہے۔ زمین و آسمان کہ خلا کو نہ کسی کا گناہ بھر سکتے ہیں، نہ کسی کا قرضہ اتنا ہو سکتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے، اتنا بھی ہوگا تب بھی ختم ہو جائے گا۔
آپ نے اس کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اور کب کرنا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کریں گے تب بھی فائدہ ہوگا، لیکن رمضان المبارک میں 70 گنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی دنیا کا معاملہ ہو، کسی جگہ سے آپ کو 1000 ملے اور دوسری جگہ سے آپ کو 70,000 ملے، تو آپ 1000 والے کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے، آپ جائیں گے 70,000 والے، کہ یہاں سے 70,000 مجھے ماہانہ مل رہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں بھی یہی ہوتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتی ہے ہر چیز۔ 70,000 کا اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں، دعاؤں کی قبولیت میں، حاجات کے پورا ہونے میں، رزق کی خیر و برکت بھی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کا تعلق بھی رمضان المبارک کے ساتھ زیادہ ہے، گہرا ہے، مضبوط تعلق ہے۔ پورے رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن جتنے ہیں روز کریں، یکم رمضان سے شروع کریں آخر رمضان تک۔ رمضان آخری روزہ ختم ہوگا، عمل پھر بھی نہیں ختم ہوگا۔ عید کی رات جو ہے وہ بھی بڑی طاقتور رات ہے، اس رات میں بھی یہ عمل کریں، عید کی رات کو بھی نہیں چھوڑنا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد رمضان المبارک میں جب بھی قرآن کی تلاوت کریں، اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، ہر نماز کے بعد پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پڑھیں۔ ویسے تو اکثر لوگ قرآن پاک کو کئی ایسے بھی ہیں بدقسمت بھی، بدقسمتی میں کہوں گا ان کو، جو پورے سال میں قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے۔ تلاوت تو روز ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں تو یہ قرآن پاک جو ہے نازل ہوا اور اس کی سالگرہ کا یہ مہینہ ہوتا ہے، رمضان میں تو ضرور تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد بھی کریں، جو ذکر و اذکار تسبیحات کے آپ کے ٹائم ہے، اور ساتھ اس کو بھی یاد رکھیں، یہ بھی پڑھیں، خاص طور پر تہجد کے وقت بھی اس کو پڑھیں۔ یعنی جو بھی آپ عبادت کریں، ہر عبادت کے بعد 3 مرتبہ یہ پورا تصور کر کے یا اللہ میرا قرضہ ختم ہو جائے۔ یہ پورا رمضان اس طرح گزارے۔ اگر صبح و شام اس کی ایک ایک تسبیح کر لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیں، رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا پوری رات میں جب بھی 100 دفعہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی ان دونوں طریقوں سے میں جو بھی آپ کو آسان لگے، یا دونوں طریقے استعمال کر لیں، دونوں طریقے جو استعمال کرے گا اور زیادہ اچھا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ پریشان نہ ہو کہ ہم نے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، کسی نماز کے بعد آپ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں۔ بھول سے تو آپ رمضان میں کھانا کھا لیں پورا پیٹ بھر کے، آپ کے روزے میں ذرا بھر فرق نہیں آئے گا، بلکہ ڈبل فائدہ۔ ایک فائدہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور دوسرا یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہو گیا، اللہ کی طرف سے دعوت ہو گئی، اللہ نے آپ کو کھلا دیا، روزہ بھی قبول کر لیا اور کھانا بھی کھلا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح اگر بھول کے رہ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کے محبوب کے صدقے، ان کی برکت سے ہماری بھول کے اندر بھی اللہ نے ہمارے لیے خیر و برکت رکھ دی۔ پریشان نہیں ہونا ہم بھول گئے یہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ زیادہ دیتا ہے۔ اتنا مہربان ہے اللہ، اتنا مہربان ہے، جتنی ماں بھی نہیں رحمت کرتی، ماں بھی نہیں مہربان ہوتی۔ غلطی ہو جائے ماں بھی تھپڑ لگاتی ہے، کیوں ایسا کیا تو نے، دوبارہ نہیں کرنا، چل نکل جا، دفع ہو جا۔ معافی بھی مانگتا ہے بیٹا، ماں پھر بھی غصہ ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے تو آ تو صحیح، میری چوکھٹ پہ جبین نیاز کو جھکا کے تو دیکھ، اپنی پیشانی کو جھکا کے تو دیکھ، تو معافی مانگ کے تو دیکھ۔ میں تجھے معاف نہ کروں، میں تجھے
محبت سے تیرے ساتھ پیار سے پیش نہ ہوں تو پھر گلا کرنا، غلطیاں تو اپنی ہوتی ہیں۔ آپ یہ عمل کریں، قرضہ تو قرضہ ختم ہوگا، ایسی خوشحالی آئے گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا کرم کر دیا اللہ نے، اتنی بڑی رحمت کر دی۔ یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ اب رمضان المبارک میں کریں، اور اس کے علاوہ بھی آپ پھر کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ بس رمضان المبارک میں کر لیا، یہی مہینہ تھا اب سب کچھ بند کر کے ایسے چھوڑ دے، یہ نہیں۔ یہ تو ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، اس میں آپ پریکٹس کریں گے، پھر 11 مہینے وہ عمل کرتے رہیں۔ آپ نے تلاوت اس مہینے میں کی، 11 مہینے پھر کرتے رہیں، نمازیں پابندی سے پڑھی اسی طرح پڑھتے رہیں، یہ وظیفے کیے جس پورا سال کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، عاجزی کرتے رہیں، دیکھنا پھر موسلا دار بارش کے قطروں کی طرح آپ کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر، آپ کی بستیوں کے اوپر، آپ کی ملک کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کے پیارے محبوب کے طریقے کے مطابق آ جائے، پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کی زبان پہ کوئی گلے کا لفظ آ جائے، ناکامی کا لفظ آ جائے۔ اللہ ہمیں بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، آپ کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔